الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا برکتوں بھرا مہینہ اور آج رمضان المبارک کے برکات کے حوالے سے آج تیسرا پروگرام ہے Blessed month of Ramadan, and today's program is the third program highlighting the blessings of the blessed month of Ramadan, highlighting the importance of the blessed month of Ramadan, highlighting the bounties of the blessed month of Ramadan. اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ رب العزت سب کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ سب کی دلی جائز حاجات کو پورا فرمائے اور اس ماہ مقدس کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے. رمضان کے فضائل پہ بات ہو رہی تھی اور روزہ رکھنے کے جو فضائل ہیں اور جو برکات ہیں اس پر گفتگو چل رہی تھی. The virtues of fasting, blessings of fasting, and overall the blessings of the blessed month of Ramadan. ایک حدیث پاک آپ کے سامنے اس کا مفہوم عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور آج کے اس پروگرام میں رمضان کے حوالے سے بات ہوگی، پھر آگے انشاءاللہ بالترتیب ایک اور موضوع چلے گا. روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا، when the blessed month of Ramadan would approach, meaning towards the end of شعبان کے اختتام پہ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے. They would deliver a sermon. Prophet of Allah would deliver a خطبہ, a sermon. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ساتھیو، ایک عظیم مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے. A great month is about to come upon us. ایک عظیم مہینہ، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ، رفعتوں اور بلندیوں سے بھرا ہوا مہینہ. Month full of greatness, month full of blessings is approaching us. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے. 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل و اعلیٰ. Within this month, the month of Ramadan, the great month which is approaching, there is one night which is greater than the nights of 1000 months. 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل و اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن کے روزے فرض ہیں اور راتوں کا قیام نفل ہے. This is that blessed and great month in which fasting in the day is compulsory and the layl, the night, the prayer of the night is optional. دن کے روزے فرض ہیں اور رات کا قیام جو ہے وہ نفل ہے. آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر نفل کے ذریعے مطلب نفلی عبادات کے ذریعے جو رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے گویا اس نے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا ہے. دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا ہے. Whoever tries to draw near to Allah subhanahu wa ta'ala
get close to Allah subhanahu wa ta'ala through nafal, through optional prayers, through optional deeds in the month of Ramadan. For him it shall be the reward of doing an obligatory act in other months of the year. So you're doing an optional act and the reward is for doing a farz act. अमल नफली कर रहा है लेकिन सवाब फर्ज के बराबर मिलेगा. और यहाँ बात खत्म नहीं होती, it doesn't end here. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala then further he would say that whoever offers a fard action in this month, जो इस माह मुक़द्दस में फर्ज अमल करता है, फर्ज अदा करता है, उसको 70 फर्जों जितना सवाब दिया जाएगा. Reward equivalent to offering or carrying out 70 fard actions. In normal days, 70 fard actions is the reward of one fard action in the month of Ramadan. Are you with me? Meaning you do nafal, you get the reward of farz. You do farz, you get the reward of 70 farz. This is the blessings of the blessed month of Ramadan. Allahu Akbar. फिर आगे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि ये रमजान का महीना सब्र का महीना है. This is a month of sabr, patience. This is a month of patience, sabr. And this is one thing which we all lack. हम सब बेसब्रे हैं. आजकल हमारे अंदर सब्र का मादा ही नहीं, बेसब्रे लोग हैं. जबकि रब का कुरान ऐलान फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन. Allah is with those who have patience. अल्लाह साबिरीन के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है. अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये सब्र का महीना है. This is a month of सब्र. और सब्र का अजर, सब्र का सवाब, the reward of patience, the reward of सब्र. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सब्र का अजर, सब्र का सवाब जन्नत है. The reward for patience is paradise. अल्लाहु अकबर. आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये गमख्वारी का महीना है, गमख्वारी का महीना है. This is a month of sympathy, sympathy with yourself and sympathy with others. ये गमख्वारी का महीना है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का महीना है. अपने साथ भी अच्छे तरीके से पेश आओ, लोगों के साथ भी. मुश्किल घड़ियों में लोगों का साथ दो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, अच्छे तरीके से पेश आओ. यह गमख्वारी का महीना है. month of sympathy, sympathy towards others, helping others, extending your hand of help towards others who need help. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इरशाद फरमाते कि ये वो महीना है जिसमें रिज्क बढ़ा दिया जाता है. This is that month in which rizq is increased, provisions are increased, sustenance is increased. इसमें रिज्क बढ़ा दिया जाता है, उसमें इजाफा किया जाता है. और फिर जो अल्लाह की राह में देता है तो उस पर तो और करम होता है, उस पर तो फिर और ज्यादा खैर का नुज़ूल होता है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो महीना है जिसमें रिज्क बढ़ा दिया जाता है, लाइवलीहुड इज इंक्रीज्ड. उसमें ऐसी बरकत आती है रमजान की वजह से, इस माह मुक़द्दस की वजह से, इसके हुस्न की वजह से, इसके नूर की वजह से कि रिज्क में इजाफा हो जाता है. अल्लाह अकबर. फिर आगे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि इस माह मुक़द्दस में जो किसी को रोजा अफ्तार कराए, the one who feeds someone who is fasting at the time of iftari, जो रोजा इफ्तार करवाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसके गुनाह माफ करवा देता है. That person is forgiven. उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं. जो किसी को रोजा इफ्तार कराता है, इफ्तारी करवाता है,
کھانا پیش کرتا ہے، طعام پیش کرتا ہے، کھجور پیش کرتا ہے، پانی پیش کرتا ہے، دودھ پیش کرتا ہے، روزہ افطار کرواتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. That person is forgiven. اور بات کیا ختم نہیں ہوتی، doesn't end here. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے فرماتے ارشاد فرماتے کہ روزہ افطار جو کراتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملتا ہے. Meaning that person, his sins are forgiven for feeding someone at the time of iftari, and that does not end. He also gets equal amount of reward. The reward which the person who is fasting attains from Allah subhanahu wa ta'ala for fasting, equal amount of reward is given to that person who is feeding him. Allahu Akbar, Subhanallah. تو روزہ افطار کرانے والے کو جو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب، جو روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی ملتا ہے. اللہ اکبر، کتنا حسن ہے اس مہینے میں، کتنا کرم ہے اس مہینے میں، کتنی لجپالی ہے اس مہینے میں. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص یہ ہمت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو پوری افطاری کرا سکے، مطلب مکمل کھانا کھلا سکے. Not everyone has the ability, the strength, the power, financial means to feed everyone a full meal at the time of iftari. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھونٹ دودھ پلائے گا، one drop of milk، یا کھجور کھلائے گا، اور a date، یا پانی پلائے گا، اور gives water، اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا. That person will also be given the reward. اسے بھی بخش دیا جائے گا، اسے بھی برابر ثواب عطا فرمایا جائے گا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، the one who gives a full meal to a person who is fasting، اسے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا. He will be given water from the fountain of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On the day of judgment, when there will be no water for anyone, there will be no other well. کوئی اور حوض نہیں ہوگا، کوئی اور کنواں نہیں ہوگا، کہیں اور سے پانی نہیں ملے گا. قیامت کے دن صرف حوض کوثر کا پانی ہوگا. جسے وہ مل گیا وہ تر گیا، جسے نہ مل سکا وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے فل میل، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے حوض کوثر سے پانی عطا فرمائے گا. You will be given water from the well of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment. اور اس سے جو پانی پی لیتا ہے پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوتا. پھر اسے جنت کے مشروبات ملیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت کے مشروبات پیے گا. He will enter into paradise and have the drinks of paradise. But once he has the water from the fountain of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then up until he enters paradise, he will not feel thirsty again. یہ ہے اس مہینے کی برکتوں کا عالم، یہ ہے برکتوں کا عالم. برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، رفعتیں ہی رفعتیں، بلندیاں ہی بلندیاں، کرم ہی کرم. پھر بد نصیب تو ہوگا جو اس مہینے کو پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے. That person is going to be unfortunate who attains this month and is still not able to attain forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Every step there are blessings. ہر قدم پر رحمتیں اور برکتیں ہیں، انعام ہے، اکرام ہے، اللہ کا خاص فضل ہے. تو ان لوگوں میں سے بنے جو اس ماہ مقدس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدہ اٹھائیں، صدقہ خیرات کریں، روزہ افطار کروائیں، سحر و افطاری کا اہتمام کریں، لوگوں کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، محبتوں سے پیش آئیں. یہی انسان کی زندگی ہے، چند لمحوں کی، چند گھڑیوں کی، جو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیتا ہے روحانی طور پر، پھر اللہ اس کے ظاہری معاملات کو بھی آسان فرما دیتا ہے. سامعین حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو.
meaning this is the summary of my 3 days discussion on fasting. یہ خلاصہ سمجھ لیں کہ 3 دنوں سے جو گفتگو چل رہی تھی یہ اس کا خلاصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو, 4 چیزوں میں اضافہ کرو. پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے کا ورد کرو اور کثرت کے ساتھ کرو. In abundance recite the kalima لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شہادت کا ورد کرو اور کثرت کے ساتھ. in abundance, standing, sitting, walking. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے استغفار کرو. in abundance do استغفار, ہر وقت استغفار کرتے رہو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اپنے آپ کو رب کے دربار میں پیش کرتے رہو. standing, sitting, walking, coming, going. do استغفار. تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی طلب میں اضافہ کرو. increase the crave and desire for paradise in this month. رب کے دربار میں عرضی پیش کرو یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. grant me the gardens of paradise, grant me the gardens of paradise. یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. جنت کی طلب میں اضافہ کرو. increase the crave for paradise. supplicate in the court of Allah subhanahu wa ta'ala in abundance. Whenever you can, standing, sitting, walking, with your tongue in your heart. یا اللہ مجھے جنت عطا فرما, یا اللہ جنت کے راحات عطا فرما, یا اللہ جنت کے محل عطا فرما. یہ جنت اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے بنائی ہے. تو جنت کی طلب میں اضافہ کرو. اور چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے پناہ. Seek refuge from the fire of hell. Supplicate in the court of Allah subhanahu wa ta'ala as much as you can. Oh Allah, protect me from the fire of hell. Protect me from the fire of hell. Ya Allah, مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما, جہنم سے چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت عطا فرما. Oh Allah, protect me and save me from the fire of hell. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. بس کثرت سے یہ ورد کرتے رہو. in abundance recite this دعا. یہ 4 چیزوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کثرت سے کرو. in abundance you do. اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. May Allah enable us all to follow the path which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has shown us, so that we can succeed in the world and in the world hereafter. یہ مہینہ پچھلے سال کتنے لوگ تھے جنہیں یہ مہینہ ملا, اس مہینے کی برکتیں ملی. محدود انداز میں ایک نظام تھا لیکن ملی. اس سال وہ ہم میں نہیں. they are not with us now. Today they have departed from this world. They are not part of us. کیا پتا آئندہ سال یہ مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, یہ دن ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, یہ راتیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی. عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان بھرپور فائدہ اٹھائے. Maximum benefit from this month should be taken from the depths of the heart. Sincerely present yourselves in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. یاد رکھیں یہی وہ مہینہ ہے رمضان کا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان اور قرآن یہ 2 نور ہیں. These are 2 lights, Ramadan and Quran, which shall help a person in the grave. یہ رمضان اور قرآن 2 نور جو ہیں یہ قبر میں بندے کے کام آتے ہیں اور حشر میں بھی بندے کے کام آئیں گے. قیامت کو شفاعت کریں گے. They will intercede on the day of judgment. رمضان بھی اور قرآن بھی. تو ظاہر شفاعت اسی کی ہوگی جو ان سے وابستہ ہوگا. Intercession for those who are attached to Ramadan and Quran. If you are not going to attach yourself to the book of Allah, the Quran,
How are you expecting the intercession of the Quran? If you are not going to attach yourself to the blessed month of Ramadan, then how do you expect to have the intercession of the blessed month of Ramadan? اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ ہمیں یہ مبارک مہینہ زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ وما علینا الا البلاغ.